چھانگیا رخ بلبیر مادھوپوری، پنجابی سے ترجمہ اجمل کمال۔ میری جنم بھومی مادھوپور، سم سم پانیاں کگی تہائیا۔ میں اور میرے ہاڑی برساتوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے زمین میں چھوٹی چھوٹی کھتیاں بناتے ہوئے یہ تک بار بار بولتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھتیاں پانی سے بھر جاتی اور چھوٹی سی کھتی سے پانی باہر کو ابلنے لگ پڑتا۔ دراصل مادھوپور بیاس دریا کے منڈ میں بسے پنڈوں میں سے ہے۔ پنج ند یعنی 5 ندیوں والے علاقے پنجاب میں بہتا بیاس دریا روہتانگ سے نکل کر کانگڑا اور پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کا 290 میل کا پینڈا طے کر کے کپور تھلہ کی حد پر ستلج دریا میں جا ملتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا جہاں سنگم ہوتا ہے اس کو ہری کا پتن کہا جاتا ہے، جو اب ترن تارا ضلع میں ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ جوں جوں یہ دریا پچھم کی طرف ڈھلایا جاتا رہا تو پورب والے کنارے کے منڈ میں ٹامیں ٹامیں بستیاں بستی گئیں، کھیڑے بستے گئے اور پنڈوں کی شکل اختیار کرتے گئے۔ اب ہمارے پنڈ سے بیاس دریا تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ستلج اور بیاس کے بیچ کے جالندھر، ہوشیار پور، نواں شہر اور کپور تھلہ کے علاقے کو دوآبہ کہا جاتا ہے۔ ضلع جالندھر کے کچھ پنڈوں کو سیرووال کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں زمین میں سے اپنے آپ سیر پھوٹ پڑتے ہیں۔ باریک دھار والے ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت جھرنوں کا پانی ایک چھوٹی کول کی شکل دھار لیتا۔ پنڈ کے پچھم کے ٹبے میں سے بہت ہی صاف اور پاردرشی پانی کی بہتی اس چوئی میں ہم گرمیوں میں نہاتے۔ یہ انیک جیو جنتوؤں، خرگوشوں اور دوسرے جانوروں پنچھیوں کا بے روک ٹوک سہارا بنتی۔ اس کے کنارے ٹہلی کی جھاڑیاں اور ہریالی سدا بہار تھے۔ نیچا علاقہ ہونے کے کارن ہمارے پنڈوں کے کنوؤں کا پتن بہت گہرا نہیں تھا۔ تڑکے سے لے کر دوپہر تک رہٹ چلتا رہتا، تب کہیں اگر ماہل چلتی تو سفید چکنی ریت چمکتی دکھتی۔ یہ سارا کچھ ہم اسکول کی چھٹی کے بعد کی آوارگی کے دوران دیکھتے، اور نئے کنویں کی کھدائی کا نظارہ دل کھینچ لینے والا ہوتا۔ اچھرو بازیگر کئی دن پہلے ڈھول بجاتا، کنویں کی کھدائی شروع ہوتے وقت ارداس ہوتی، بتاشوں کا پرشاد بانٹا جاتا، بیاہ کے سمے ڈولی بھیجتے وقت کی طرح پیسے پھینکے جاتے۔ خوشیوں بھرا ماحول اس وقت گھمبیر اور اداس ہو جاتا جب عورتیں بیراگ بھری آواز میں گا کے بار بار دہراتی، پردیسن لکڑی جی درشن کر لو سارے جی۔ توت کے درخت سے لکڑ میں بدل چکے گنڈ کی طرف جذباتی کشش کا اظہار دل ہلا دیتا۔ کئی آنکھیں نم ہو جاتی کیونکہ 18 انچ گول آکار کے لکڑ نے ہمیشہ دھرتی کے اندر رہنا ہوتا تھا۔ اس کے اوپر 13 انچ کی دیوار کی چنائی ہوتی۔ لکڑ کے گول آکار کا ناپ کنویں یا کھوہی موجب رکھا جاتا۔ چوبے اکثر جھیر برادری کے ہوتے جو کنویں کے پانی کے اندر اتر کر جھام کو مٹی سے بھرتے۔ پانی میں ان کی لمبی ڈبکی دیکھتے ہوئے سانس رکتا محسوس ہوتا۔ کنواں لگائے جانے کا سارا کام تھوڑے دنوں میں مکمل ہو جاتا اور خواجہ خضر کی ہوئی مہر کے لیے دلیا بانٹا جاتا۔ مستری بڈھا رام ولد کوڑا رام کا کنواں میں نے ایسے ہی لگتا دیکھا۔ اس موقع پر میں نے اپنے سے بڑے جٹوں کے لڑکوں کو یہ ٹوٹکا کہتے سنا جو کسی لڑکی کو سنا کے کہہ رہے تھے، کھودے چاک وانگوں تو لوٹ کے نہیں آنا۔ جب زمین کے پانی کی سطح نیچی ہوتی گئی اور ہرے انقلاب کا نعرہ لگا تو ٹیوب ویل لگنے لگے۔ تب بھی کمیوں کے لڑکوں لڑکیوں کو دلیا لینے آنے کے لیے جاگر چوکیدار ہوکا دے کر بلاتا۔ میرے پنڈ کا سب سے پہلا 2 رہٹوں والا کنواں سن 1800 میں بابا سنگتیا کی طرف سے لگایا گیا۔ اس کا ثبوت ایک اینٹ پر اکیری ہوئی عبارت سے ملتا ہے جس کو 1981 میں نے کنویں کی دیوار سے نکال کر اس کی فوٹو لی اور پھر جٹھیروں کے ایک پکے تھڑے پر اسے سدا کے لیے جڑوا دیا۔ اس تاریخی اینٹ پر لکھی عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے: کنویں کی عمارت سنگتیا نے سن 1800 میں بنائی، جس پر 4,19,811 اینٹیں لگیں، اور ہاں، اس کنویں کا پانی 5-6 کلومیٹر دور قریشیاں تک بھی لے جایا جاتا رہا۔ سارا پنڈ پینے کے لیے یہاں سے پانی بھرتا۔ سنگتیا پیچھے موگووال کا رہنے والا تھا۔ انگریز ودوان سر ڈینیل ایپسٹن اور ای ڈی میکلگن کی تحقیق کے مطابق موگووال سے اٹھ کر سنگا گوت کے جٹ سنگرولی نریالہ میں جا بسے۔
بابا سنگتیا کا پنڈ پہاڑی برساتی نالوں کی مار کے اندر تھا۔ کھیتی باڑی کے لیے زمین کی تلاش کے دوران اسی نے اس ہرے بھرے علاقے کو دیکھ کے اسے مادھو پوری کہا تھا۔ جب اس نے یہاں پکا ڈیرا جما لیا تو یہ مادھو پور کے نام سے جانا جانے لگا۔ انگریزی سرکار کے ڈاک تار محکمے نے اپنی سہولت کے لیے اس کا نام مادھو پور سیرووال کر دیا، کیونکہ ضلع میں اس نام کا ایک اور پنڈ بھی ہے۔ بابا سنگتیا کے یہاں کچھ سال رہتے ہوئے پکے مکان بھی بنا لیے گئے۔ اس وجہ سے اس کی اگلی پیڑھیوں کو پکیاں والے اور جہاں سے مٹی اکھاڑی گئی اسے اب تک گورا چھپڑ کہا جاتا ہے۔ پٹواری کے کاغذوں کے مطابق یہ شاملات ہے اور نمن جاتیوں کو یہاں سے مٹی اکھاڑ کر اپنے گھر لیپنے کی چھوٹ ہے۔ اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں بھی اس جگہ سے کئی بار مٹی اکھاڑ کے لا چکا ہوں۔ خیر، پنڈ کے دوسرے چھپڑوں کی طرح جٹ انہیں بھی پاٹ کر اپنی جائیداد کا حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ وردی گوت کا ایک ادھرمی پریوار بابے سنگتیے نے اپنے جدی پنڈ پنڈوری سے لا کے بسا لیا۔ پنجاب سنگھ رام داسیا سین پور سے 1.5 صدی پہلے آ بسا۔ جہاں وہ جوتیاں بنانے کا کام کرتا تھا اسے گانڈیاں دا چھپڑ کہا جاتا ہے۔ ایک جھیر پریوار لڑوئے کے سرداروں سے سنگتیے کی طرف سے کی جانے والی بنتی کے نتیجے میں مادھو پور آ ٹکا۔ یوں باہمن، سنیارے، ترخان، نائی اور ایک پوربیا دھوبی پریوار آ بسے۔ پنڈ دیکھنے میں چاہے اکٹھا ہے پر پینے کے پانی کے لیے کنواں اپنا اپنا۔ بعد میں کچھ مسلمان بھی پنڈ میں زمینوں کے مالک ہو گئے۔ وہ ہندوؤں سکھوں کی طرح نیچ جاتیوں سے چھوا چھوت نہ کرتے، شاید اس لیے کہ ان میں سے بہت سوں کا پچھوکڑ اچھوتوں اور کمی کاریگر جاتیوں کا تھا۔ دوسری طرف اگر اچھوتوں کا کوئی لڑکا نہا دھو کے اور بودا بنا کے گھر سے باہر نکلتا تو پیڑ تلے یا تھڑے پر بیٹھے جٹوں کی ڈھانی میں سے کوئی جنا اس کے سر میں مٹی ڈال دیتا۔ اگر وہ ویرودھ کرتا تو اسے پھینٹا لگایا جاتا۔ ویسے بھی اچھوت جاتی کے کسی آدمی کے نئے کپڑے پہن کر نکلنے پر اس کی مار کوٹ کی جاتی کہ تم ہماری ریس کرتے ہو۔ اس طرح کمیوں کے لیے جٹ ہوا تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلی بار یہ واقعہ کب اور کہاں ہو جائے۔ ذیلدار، جاگیردار، سفید پوش اور لمبردار سے سب لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ ذیلدار کی ذیل میں کئی پنڈ ہوتے۔ وہ کچہری لگاتا، فیصلے سناتا، اس کے پاس عدالت کے جج والے اختیارات ہوتے تھے۔ سنائی ہوئی سزا کے مطابق جرمانہ، ہرجانہ یا دوسرا دنڈ بھرنا پڑتا۔ حالات اور صورت کے مطابق کسی کو کوئی سزا دی جاتی، کسی کو کوئی۔ کہتے تھے کسی ذیلدار کو 5 تو کسی کو 7 خون معاف ہوتے۔ اس کارن لوگ اس کے آگے گردن اکڑا کے بات کرنے کی کبھی جرت نہ کرتے، اور کمیوں خاص کر اچھوتوں کی طرف اس کا رویہ اکثر ڈراؤنا اور ظالمانہ ہوتا۔ وہ کھیتی باڑی اور عمارت سازی کے کاموں میں بیگار کراتا۔ اگر ان دونوں قسموں کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ بیگار کے بندھے ہوئے دنوں میں کھیتوں میں سے مٹی اکھڑوا کے پنڈ کے باہر ڈلواتا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ متھی ہوئی بیگار کو کبھی نہ بخشتا۔ مثال کے طور پر اس حقیقت کے ثبوت ان پنڈوں میں لگے تھدوں کی شکل میں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن پنڈوں میں ذیلدار ہوتے تھے۔ جاگیردار انگریزی حکومت کی مدد کے واسطے 15 سے 30 تک گھوڑے پالتا۔ اپنے دیس واسیوں کے بیچ اٹھتی بغاوت کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے کر جاگیریں حاصل کرتا۔ وہ بھی اچھوتوں سے بیگار کرواتا اور انعام کے طور پر دھول دھپا اور گالیوں کی برسات کرتا، یعنی روب رکھتا اور اچھوتوں کے حقوں کے بوٹے کو پنپنے نہ دیتا۔ سفید پوش 2-4 گھوڑے رکھتا۔ کچھ پنڈ اس کے ماتحت ہوتے۔ بیگار بتی کے لیے اچھوت حاضر رہتے۔ سفید پوش سرکاری ایجنٹ کی طرح کام کرتا، مخبری کرتا، اپنا یہ رتبہ قائم رکھتے ہوئے سرکار سے بخشش حاصل کرتا رہتا۔ لمبردار پنڈ کی سطح پر سرکاری ملازم ہوتا تھا۔ وہ اپنے اوپر والوں کی سیوا کے لیے اتاولا رہتا۔ اچھوتوں سے من مانے طور پر بنا عوض دیے کام کرواتا۔ اس سے کمیوں سمیت باقی لوگ بہت ڈر کے رہتے، کیونکہ وہ تھانے میں یا ذیلدار کے پاس جا کے کسی کی شکایت کر سکتا تھا۔ اس کی ہر جگہ یعنی سرکارِ دربارے سنی جاتی تھی۔ اس کی خواہش کے مطابق فیصلے لیے جاتے۔ وہ لوگوں کے سرکار مائل سوچ رکھنے اور سرکاری نیتیوں کی حمایت کرنے میں اہم کردار نبھاتا۔ اسی کارن عام طور پر ان سارے عہدیداروں کو ٹوڈی یا سرکار کے پٹھو کہا جاتا رہا ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر ہی زمیندار اچھوتوں کے خلاف جسمانی تشدد کرتے رہتے۔ ایسی مثالیں 65-70 سال کی عمر کے شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگوں سے آج بھی بڑی تعداد میں سنی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی ہے میری جنم بھومی، اور مادھو پور میرا پنڈ بہت بڑا نہیں اور نہ ہی بہت پرانا۔
صرف 250 سال کا۔ 1914-15 کے بندوبست کے مطابق اس کا کل رقبہ 505 ایکڑ اور 12 کنوؤں کے برابر تھا۔ 885 روپے معاملہ بیٹھتا تھا، اور اب یہ 154 ایکڑ ہے اور معاملہ 1200 روپے بیٹھتا ہے۔ شاملات 134 کنال 9 مرلے۔ اس میں سڑکیں اور چھپڑ شامل ہیں۔ 30 کے قریب کنویں کھیتوں میں تھے۔ اس پنڈ میں ہم اچھوتوں کی زمین 0 کے برابر۔ اس سلسلے میں کچھ حقائق پیش ہیں۔ سموچے پنجاب کی کل زمین کے 3 بندوبست انگریز سرکار کی طرف سے کروائے گئے۔ پہلا 1849-50 میں، دوسرا 1880 اور تیسرا 1914-15 میں۔ آخری بندوبست کی کچھ مدیں اپنے پنڈ سے متعلق پڑھنے کو ملیں جو رواج کے طور پر مشہور تھیں۔ دستور نمبر 10 کے مطابق کمین برادریوں کے لیے پابندیاں اور ان کے ذمے لگائے گئے کام۔ اس گوشوارے میں دی گئی تفصیل سے پتہ لگتا ہے چوڑے چماروں جیسے اچھوتوں کے حقوق میں صرف بیگار اور بتی کرنا شامل تھا۔ انسانی حقوق سے محروم ان لوگوں کو معاوضے میں مردہ جانور اٹھانے کے لیے دیے جاتے تھے، وہ بھی احسان کے طور پر کہ وہ ان لوگوں کے کمی یا کمین تھے۔ سماجی معاشی برابری کے لمبے اتہاس کو برقرار رکھنے کی اس سرکاری پیروی اور سماجی بندوبست کے پیروکاروں نے میرے من میں کئی سوال ابھارے اور پریشانی کا لمبا سلسلہ شروع کیا۔ انگریز چاہے ملکوں کو فتح کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں یہ خیال اب تک مروج ہے کہ وہ اصول پسند اور سائنسی نظریے والے تھے۔ انہوں نے اپنی غلام بستیوں ملکوں کو بھرپور ترقی دی، بڑے بڑے منصوبے مکمل کیے، لوگوں کو پڑھائی لکھائی کے ذریعے اپنے کلچر، تہذیب اور تاریخ سے واقف کرایا، ان کے اندر ایک نیا نظریہ اپجایا۔ پر اچھوتوں کے معاملے میں ان کے خیالات پر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں۔ پنجاب میں انگریز انڈیا کے باقی حصوں کے مقابلے میں سب سے بعد میں آئے، تو انہوں نے یہاں کے اچھوتوں کو برابری، تعلیم، جائیداد، خیالات کا اظہار کرنے کا حق کیوں نہیں دیا؟ صاف بات ہے کہ ذات برادری کے کٹر حمایتیوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا اور وہ ان کے اثر میں تھے۔ پنجاب میں ان کی 100 سال کے لگ بھگ کی حکومت کے دوران انتقال اراضی ایکٹ، جس کے تحت اچھوت اپنے پیسے اکٹھے کر کے بھی زمین نہیں خرید سکتے تھے، لاگو رہا۔ موروثی ان کی ملکیت نہ بنی۔ اچھوت جاگیرداروں اور بھوئیں کے مالکوں کے رحم و کرم پر ڈر ڈر کے وقت کٹی کرتے۔ زمین مالک اسی آدھار پر ان کے ساتھ دھکے شاہی کرتے، زبردستی بیگار کراتے، نہ نکر کرنے پر لا پا اور مار کوٹ سرے عام کرتے۔ انگریزوں سے آزادی کی مانگ وہ لوگ کرتے جو ان کے غلام تھے، پر انہیں خود اپنے غلاموں کی آزادی کا کبھی خیال نہ آیا۔ سب نے اپنے اپنے دھرم گھرنتوں کے اصولوں کے مطابق ان کو غلام بنائے رکھنا اپنا پیدائشی حق سمجھا۔ یہی حقیقت سماج اور دیش کی تباہی کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس جیسے ہزاروں سال کے زیادتی، بھید بھاؤ اور نابرابری بھرے سماجی نظام کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی دھرم نہیں جو نفرت، غیر اخلاقی ریت رواج، بھید بھاؤ بھرے فرمانوں اور غیر انسانی رواجوں کا جھنڈا بردار ہو۔ کرتی میل اور عورتوں کے ساتھ اتنا ظالمانہ اور کچلنے والا وتیرہ اور انسانوں کو بانٹنے کا سلسلہ کسی ملک میں نہیں، پر انڈیا میں اس نظام پر مان کیا جاتا ہے کہ اس کے چلتے سموچے بھارتی سماج کے اندر کبھی تناؤ یا مارکاٹ نہیں ہوئی۔ ایسے خیالات رکھنے والے لوگوں میں اگھونے سمجھے جانے والے لوگ بھی شامل ہیں، جو اونچی جاتیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اچھوتوں کے بل پر زندگی کا لطف لے رہے ہیں۔ بھلا ایسا گھور زیادتی بھرا نظام کیسے چل سکتا تھا اگر منو سمرتی جیسی کتاب شودروں اور اتی شودروں کے خلاف کٹھور سماجی رواجوں کو پکا کرنے والی نہ ہوتی؟ ایسی کتابوں کے بارے میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے، جن کتابوں کو مقدس گرنتھ کہا جاتا ہے وہ ایسی جال سازیوں سے بھری ہوئی ہیں جن کی اصل سیاسی ہے، ان کی رچنا جانبدارانہ ہے اور ان کا نشانہ اور طریقہ ہے چھل اور کپٹ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بھارت کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کے الفاظ یاد آتے ہیں، ہندو یقیناً روادار اور برداشت رکھنے والا نہیں، ہندو سے زیادہ سوڑا بندہ دنیا میں کہیں نہیں۔ کارل مارکس کا یہ خیال اور یقین کبھی نہیں بھولتا کہ دنیا میں اگر کہیں بھی ناانصافی کے خلاف اور سماجی برابری کے لیے ایک ہاتھ اٹھتا ہے تو میرے دونوں ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح کی بھاونا لے کر ایک نڈر پنجابی سورما سماجی انصاف کے لیے اٹھا، اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ وہ بابا سنگتیا کے پنڈ موگووال کا غدری بابو منگو رام موگووالیہ تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف دیش کی آزادی کی خاطر جیلیں کاٹیں،
پھانسی کے تختے سے فرار ہو کے جنگلوں میں آدی واسیوں کے ساتھ 3 برس کا سمے گزارا۔ 1925 کے شروع میں وہ منیلا چھوڑ کر بھارت کے دکھنی پچھمی علاقوں میں سرگرمی سے کام کرنے کے بعد اپنے پنڈ لوٹ آئے۔ انہوں نے اچھوتوں کی دلدر اور دوبھر زندگی کو پھر سے دیکھا۔ دوہری تہری غلامی کے احساس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ لالا ہردیال کی جوابی چٹھی ملنے پر وہ اچھوتوں کے آدھار کے لیے پوری تندہی سے کام کرنے لگے اور ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ رابطہ بنایا۔ 11-12 جون 1926 کو اپنے پنڈ موگووال میں مختلف ذاتوں کے ہزاروں لوگوں کا جلسہ کیا اور ادھرم منڈل قائم کیا۔ یہ ایک طرح کی رہدل تحریک تھی۔ انہوں نے سماجی نابرابری کے خلاف ادڈنکا نامی اخبار شروع کیا۔ سماجی، سیاسی اور معاشی جد و جہد کے صدقے 1944 میں اپنے 7 اور ساتھیوں کے ساتھ MLA بنے۔ یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ کہ بابو منگو رام موگووالیہ ہمارے پنڈ مادھو پور 1947 سے پہلے اور بعد میں آئے۔ بتاتے ہیں کہ ان کا بہت بھرپور سواگت کیا گیا اور اس میں سموچا پنڈ شامل تھا۔ دیس کی آزادی اور اچھوتوں کے ادھار کے لیے ان کی جد و جہد کو بھارت کے لوگ سدا یاد کرتے رہیں گے۔ اور چوتھا بندوبست دی ایسٹ پنجاب لینڈ آف ہولڈنگ ایکٹ 1943 کے تحت 1948 میں ہوا، جو 1960 تک چلتا رہا۔ اس کے مطابق ہر کمی پریوار کو 2 مرلے زمین گھروں کا ڈھیر کوڑا پھینکنے کے لیے دی گئی۔ اس سے پہلے زمین کے مالک بے زمین اور غیر کاشتکار لوگوں کا ڈھیر کوڑا مالکی کے حصے کے مطابق تقسیم کر لیتے تھے۔ جو غیر مالک کاشتکاری کرتے تھے وہ اپنے کھیتوں میں ڈال لیتے تھے۔ غیر مالک کو ڈھیر کوڑا بیچنے کا حق نہیں تھا۔ برطانوی سرکار کے غلام 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گئے اور ان کو بہت سے دوسرے حق مل گئے، پر رجت نامہ جوں کا توں رہا۔ حالانکہ 26 جنوری 1950 کو بھارت کا اپنا دستور نافذ ہو گیا تھا۔ لمبی جدوجہد اور حقوق کے شعور کے صدقے 1957 میں موروثی کا حق ختم ہو گیا۔ گویا کمیوں کو اس زمین کی مالکی کے حقوق مل گئے۔ رہنے کے لیے اچھوتوں کو دی گئی موروثی کے بدلے بیگار کرانے کا حق رجت نامہ منسوخ ہو گیا۔ اچھوتوں کو جبری اور مفت کام کروائے جانے والے اس قانون سے چھٹکارا مل گیا۔ انتقال اراضی ایکٹ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور شیڈیولڈ کاسٹ جاتیوں کو جائیداد خریدنے بیچنے کا پورا حق مل گیا۔ اچھوتوں کے محلے اور بستیاں پنجاب اور بھارت کے دیگر پنڈوں گاؤں میں پچھم کی طرف ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ ذاتیں ہندو سماجی نظام کے مطابق 4 ورنوں میں سے کسی میں بھی نہیں آتے، اور اس نظام کے حمایتیوں کے نزدیک ان کا پرچھاواں بھی نہیں لیا جانا چاہیے۔ کہنے کو دلت ہندو دھرم کا حصہ ہیں، پر اصلیت میں یہ دھرم ان کو غلام بنائے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو سماج کی مکھ دھارا سے الگ رکھا گیا۔ دوسری یہ سوچ تھی کہ پنڈ کا گندا پانی ہمیشہ نشیب یعنی پچھم کو بہتا ہے، اس لیے ان جیسے لوگوں کا رہنا بسنا گن من میں ہی مناسب ہے۔ ایسے گھٹیا اور گھناؤنے نظام کا کھلا نمونہ آج بھی سارے دیہات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، 1947 سے پہلے ہماری برادری کے ایک پریوار نے جس جٹ کے نام پر زمین خریدی تھی، اس نے بعد میں پوری ایمانداری کے ساتھ اس دلت کے نام پر چڑھوا دی۔ یہ تبدیلی اور اتھل کی ایک علامت ہو اٹھی۔ آزادی کا احساس چاروں اور پھیلنے لگا۔ دستور کے حساب سے سب بھارت واسی ہر شعبے میں برابر سمجھے جانے لگے۔ اچھوت اب ہریجن سے درج شدہ ذاتوں تک کا سفر کر گئے، پر سماجی برتاؤ اور اونچی جاتیوں کے من کی ذہنیت میں اتنا بدلاؤ نہیں آیا جتنی تیزی سے اس سائنسی زمانے میں آنا چاہیے تھا۔ بہت سارے قانون جس روح کے ساتھ بنائے گئے وہ اصل معنوں میں اپنی جگہ نہیں پا سکی۔ مختصر یہ کہ سماجی تبدیلی کے لیے سماج کے سارے طبقوں میں بہت سی کوشش، ہمت اور دلیری درکار ہوتی ہے۔ دلیل کی بنیاد پر بنائے فلسفے کی بہت ضرورت ہے۔ دلت پورے دیس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلے سالوں کے دوران مختلف دلت دانشوروں کی مجلسوں میں محسوس کی ہے۔